اور وہ 500 کے شاید میں نے لیے تھے۔ اس کے بعد ایسے کہ ہم مرغوں والی منڈی میں آئے، اس طرف آئے سائڈ پہ سب سے جو اچھا مرغا تھا، یہ جو سب سے پہلے اس کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی، یہ سب سے اچھا مرغا تھا جس کا دل کیا کہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو سوداگر ہے، اس کے پاس ہمیشہ اس منڈی میں ایسے ایک اچھا پرندہ ہوتا ہے، مگر ایسے ہے کہ اس کا ریٹ بھی پھر اچھا ہوتا ہے، 10-15 ہزار سے کم اس کے پاس کوئی مرغا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے اور تمام دوستوں کا جو شوق ہے وہ اچھے سے جا رہا ہوگا۔ اچھا، آج ایسے ہے کہ جمعرات کا دن تھا اور ادھر گاؤں میں ہر جمعرات والے دن ایک میلہ لگتا ہے جس میں ایسے ہے کہ پرندے، جانور وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس دفعہ ایسے ہے کہ قربانی کے جانور بھی ہوں گے کیونکہ عید نزدیک ہے، تو سوچا آپ کے لیے ایک ویڈیو بناؤں۔ جی تو دوستو، آج ہم میلے میں آئے ہوئے تھے جہاں مختلف جانور نظر آ رہے ہیں اور یہی ہمیں یاد دلاتے ہیں ایک اہم عبادت کی جس کا نام ہے قربانی۔ قربانی اصل میں کیا ہے؟ قربانی جو ہے وہ اللہ کے حکم پر اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنے کا نام ہے۔ یہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ نیت، اخلاص اور فرما برداری کا امتحان ہے۔ قربانی کیوں ضروری ہے؟ قربانی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سنت ہے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اللہ نے ان کی نیت کو قبول کیا۔ اسی یاد میں ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ قربانی ہمیں میسج کیا دیتی ہے؟ قربانی ہمیں سکھاتی ہے اللہ کی اطاعت، اپنی خواہشات پر قابو، دوسروں کے ساتھ بانٹنا۔ تو یاد رکھیں، قربانی صرف رسم نہیں، ایک جذبہ ہے اور اصل چیز نیت اور تقوی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں، یہ نیت، اخلاص اور اطاعت کا نام ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اس طرف قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمیں بہت شوق ہوتا تھا کہ یار ہم بھی والد صاحب کے ساتھ ایسے ہے کہ قربانی والی جگہ جائیں، جہاں منڈی لگتی ہے جانوروں کی، وہاں جائیں، مگر ہمیں کوئی لے کے جاتا نہیں تھا۔ ہمیں بہت شوق ہوتا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہوتے تھے ان کے لیے قربانی والی جو عید ہوتی تھی وہ بہت ہی شغل میلے کے لیے ہوتی تھی، کیونکہ انہیں وہ جانور وغیرہ دیکھنا، انہیں ذبح ہوتے دیکھنا، کوئی جانور بھاگ گیا، یہ ساری چیزیں انہیں بہت پسند ہوتی تھی اور ہم بھی اس میں سے ہی شامل تھے۔ اس وجہ سے ہم لوگ پہلے ایسے کہ قربانی کے جانور دیکھے، اس کے بعد ایسے کہ ہمیں مرغوں کے لیے، کھڈوں کے لیے جالی چاہیے تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں پرندوں کو، مرغوں کو مچھروں سے بچانے کے لیے تھوڑی سی ترتیب بنانی پڑتی ہے، نہیں تو مچھر جو ہیں وہ پرندوں کا نقصان کرتے ہیں کافی۔ اس کے بعد ایسے ہے کہ ہمارے پاس ایسے ہے کہ یہ سردیوں کے حساب سے یہ دکانیں ادھر تھیں میلے کے اندر ہی 3-4، ان میں ایسے ہے کہ بہت سارے سردیوں کے حساب سے شوز وغیرہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت سستے مل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ 2 سال پہلے یہاں سے میں نے ایک شوز لیے تھے، وہ ابھی تک میرے پاس ہیں اور وہ 500 کے شاید میں نے لیے تھے۔ اس کے بعد ایسے ہے کہ ہم مرغوں والی منڈی میں آئے، اس طرف آئے سائڈ پہ سب سے جو اچھا مرغا تھا، یہ جو سب سے پہلے اس کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی، یہ سب سے اچھا مرغا تھا جس کا دل کیا کہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو سوداگر ہے، اس کے پاس ہمیشہ اس منڈی میں ایسے ایک اچھا پرندہ ہوتا ہے، مگر ایسے ہے کہ اس کا ریٹ بھی پھر اچھا ہوتا ہے، 10-15 ہزار سے کم اس کے پاس کوئی مرغا نہیں ہوتا۔ مرغوں کی منڈی کا وزٹ کیا، یہاں پہ زیادہ جو KPK میں لوگ ہیں وہ سفید مرغوں کا، ہیروں کا شوق کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اس بھائی نے طوطے رکھے ہوئے تھے بڑے مزے کے اور یہ بچے سیل کرنے کے لیے لایا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایسے ہے کہ آپ گرمی میں جب بھی کہیں باہر جائیں، گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ گنے کا جو جوس ہوتا ہے وہ مسٹ ہوتا ہے۔ یہ پھر ایسے ہے کہ بھائی ہمیں گنے والا جوس جو تھا وہ نظر آ گیا، بھائی کو ہم نے کہا کہ گنے کا جوس بنا دو بٹ اس میں پودینہ بھی ڈالو۔ پودینہ ڈلوانے کا مقصد یہ تھا کہ پودینہ آپ کا دل کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا۔